بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے پاکستان کے ایک اہم اور نئے دفاعی فیصلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے اپنی عسکری تاریخ میں ایک نیا باب کھولا ہے اور وہ ہے آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام۔ یہ فیصلہ محض ایک اعلان نہیں بلکہ بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں کا عملی جواب ہے۔ یہ نئی کمانڈ پاکستان کے تمام میزائل پروگرامز کی نگران ہوگی، چاہے وہ بیلسٹک میزائل ہوں، کروز میزائل ہوں یا مستقبل کے ہائپرسونک میزائل، سب کا کنٹرول اسی فورس کے پاس ہوگا۔ اس کے قیام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے حالیہ برسوں میں اپنی لانگ رینج صلاحیت میں بہت اضافہ کیا ہے۔ ان کے پاس 5000 کلومیٹر تک مار کرنے والے ICBMs موجود ہیں اور وہ MIRV ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں، یعنی ایک میزائل کئی اہداف کو بیک وقت نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس اگرچہ شاہین 3 جیسے طاقتور میزائل ہیں جن کی رینج 2500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، لیکن بھارت کی برتری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی پس منظر میں یہ فورس تشکیل دی جا رہی ہے تاکہ پاکستان بھی اپنے روایتی میزائلوں کی رینج اور طاقت بڑھا سکے۔ پہلے ہمارے میزائلوں کا کنٹرول وزارت دفاع، فوج اور نیوکلیئر کمانڈ کے درمیان بٹا ہوا تھا۔ فیصلہ لینے میں وقت لگتا تھا، لیکن اب ایک مربوط کمانڈ ہوگی جو ہنگامی صورتحال میں فوری فیصلہ کرے گی۔ یعنی اگر جنگ چھڑتی ہے تو ایک ہی کمانڈر اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ میزائل کب، کہاں اور کیسے استعمال ہوں گے۔ اس سے رد عمل تیز ہوگا اور دشمن پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ پاکستان کے پاس نصر، عبدالی، غزنوی، شاہین سیریز، غوری اور ابابیل جیسے میزائل موجود ہیں۔ ان کی رینج بڑھانے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے شہر بھارتی سرحد کے قریب ہیں، جبکہ بھارت کے کئی بڑے شہر جیسے لکھنؤ، کولکتہ، بنگلور اور جنوبی ہند پاکستان سے دور ہیں۔ انہیں نشانہ بنانا ایک چیلنج ہے اور یہی چیلنج راکٹ فورس کمانڈ کو دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، جدید جنگ صرف ٹینکوں اور توپوں سے نہیں لڑی جاتی۔ ہم نے روس یوکرین جنگ میں دیکھا، ہم نے ایران اور اسرائیل کی جھڑپ میں دیکھا کہ فیصلہ کن کردار میزائلوں اور ڈرونز نے ادا کیا۔ آج کی دنیا میں ڈرون وارفیئر، میزائل وارفیئر اور کمیونیکیشن وار سب سے اہم ہے۔ اس لیے پاکستان نے وقت کے تقاضے کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً اس فیصلے کے ساتھ کچھ خدشات بھی ہیں۔ امریکہ اور مغرب پہلے ہی پاکستان کے میزائل اور ایٹمی پروگرام پر اعتراضات کرتے آئے ہیں۔ اسرائیل بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک غیر ذمہ دار ملک ثابت کرے، لیکن پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے کہ ہمارا یہ پروگرام صرف اور صرف بھارت کے لیے ہے۔ ہم غیر ایٹمی ممالک کے خلاف پہل نہیں کریں گے، مگر بھارت کے معاملے میں ہم پہلا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہی ہماری فل اسپیکٹرم ڈینٹرس پالیسی ہے۔ پاکستان نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ اگر بھارت کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کے تحت اچانک حملہ کرے تو ہم روایتی ایٹمی جنگ میں جانے کی بجائے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، جیسے نصر میزائل۔ مقصد یہ ہے کہ دشمن کی پیش قدمی روکی جا سکے اور پورے خطے کو تباہی میں نہ جھونکا جائے، لیکن یہ سب کچھ وسائل کے بغیر ممکن نہیں۔ بھارت کا دفاعی بجٹ تقریباً 80 ارب ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کا صرف 10 سے 11 ارب ڈالر۔ ہماری معیشت کا حجم 400 ارب ڈالر اور بھارت کی معیشت 3 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کو بڑھائیں تاکہ دفاع کے لیے زیادہ وسائل نکال سکے۔ یہی حقیقت ہے کہ مضبوط معیشت کے بغیر مضبوط فوج نہیں بن سکتی۔ لیکن آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام پاکستان کی دفاعی حکمت عملی میں ایک اہم موڑ ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں جدید جنگ کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرے گا، دشمن کو روایتی سطح پر روکنے کی صلاحیت دے گا اور بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ مستقبل میں یہ کمانڈ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہم معیشت اور ٹیکنالوجی دونوں پر یکساں توجہ دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ ایران نے امریکی GPS سسٹم کو خیر بات کہہ دیا ہے اور اب وہ چین کے بیڈو نیویگیشن سسٹم کو اپنا رہا ہے۔ تو یہاں پر پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آخر یہ GPS سسٹم ہے کیا۔ GPS سسٹم، جسے گلوبل پوزیشننگ سسٹم بھی کہا جاتا ہے، امریکہ کا بنایا ہوا سیٹلائٹ نیویگیشن نیٹ ورک ہے۔ اس کے تحت زمین کے گرد تقریباً 30 سیٹلائٹس گردش کر رہے ہیں جو مسلسل سگنلز بھیجتے ہیں۔ جب ہمارا موبائل یا گاڑی کا نیویگیشن ان سگنلز کو ریسیو کرتا ہے تو وہ بالکل درست لوکیشن، وقت اور رفتار بتا دیتا ہے۔ یہی ٹیکنالوجی ہمیں راستہ دکھاتی ہے، ایوییشن اور شپنگ کو محفوظ بناتی ہے، اور یہاں تک کہ روزمرہ کے موبائل ایپس جیسے گوگل میپس بھی اسی پر چلتی ہیں۔ چائنا نے اسی طرح کا اپنا ایک ویڈیو نیویگیشن سسٹم لانچ کیا ہے۔ اگر ان دونوں کا موازنہ کریں تو GPS دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نیویگیشن سسٹم ہے، جس کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا۔ اس کے ذریعے زمین پر کوئی بھی شخص، چاہے وہ موبائل استعمال کر رہا ہو یا کسی طیارے کا پائلٹ ہو، اپنی درست لوکیشن، رفتار اور وقت جان سکتا ہے۔ GPS کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ قابل قبول اور وسیع پیمانے پر ایکسپیکٹڈ سسٹم ہے۔ اب آتے ہیں چین کے ویڈیو نیویگیشن سسٹم پر۔ یہ چین کی اپنی ایک شاندار ٹیکنالوجی ہے جسے انہوں نے 2000 کی دہائی میں لانچ کیا، اور آج یہ دنیا بھر میں GPS کا بڑا متبادل بن چکا ہے۔
بیرو کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف لوکیشن دیتا ہے بلکہ دو طرفہ کمیونیکیشن کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے، یعنی ایمرجنسی کی صورت میں یہ میسیجنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی ایس ایک پرانا اور انتہائی مستحکم سسٹم ہے، جبکہ بیرو ایک جدید اور تیزی سے بڑھتا ہوا سسٹم ہے جو چین کی خود مختاری اور ٹیکنالوجی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ فیصلہ صرف ایک عام ٹیکنیکل فیصلہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک موڑ ہے جو مشرق وسطی میں طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ روایتی جنگ کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب ٹینک، توپیں اور پرانی فوجی حکمت عملیوں کے بجائے ٹیکنالوجی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، چاہے وہ ڈرون ہو، سائبر اٹیک ہو یا سیٹلائٹ کمیونیکیشن۔ ہر میدان میں ڈیجیٹل وارفیئر نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اور اس وقت ایران نے بھی یہ محسوس کر لیا ہے کہ امریکی جی پی ایس پر انحصار کرنا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں اور اعلیٰ فوجی کمانڈرز کو نشانہ بنایا۔ یہ نشانے اتنے درست تھے کہ ایران کو یقین ہو گیا کہ مغربی ٹیکنالوجی ان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ واٹس ایپ اور گوگل میپس جیسی عام ایپس کو بھی ایران میں مشکوک نگاہ سے دیکھا جانے لگا، کیونکہ ان کے ذریعے حساس معلومات اسرائیل اور امریکہ تک پہنچ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے کئی جگہوں پر جی پی ایس سگنلز جیم کر دیے تاکہ دشمن کے ڈرون اور میزائل ناکام ہوں، مگر اس کے نتیجے میں عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہ صرف وقتی حل تھا۔ ایران کو ایک پائیدار اور محفوظ متبادل چاہیے تھا، اور وہ متبادل انہیں چین کے بیڈو نیویگیشن سسٹم میں نظر آیا۔ بیڈو اس وقت 60 سے زائد سیٹلائٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے اور دنیا کے 140 سے زیادہ ممالک میں فعال ہے۔ ماہرین کے مطابق کئی مقامات پر یہ جی پی ایس سے زیادہ درستگی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی تجارتی طور پر جی پی ایس اور فوجی طور پر بیڈو استعمال کر رہا ہے، اور اب ایران نے بھی اسی ماڈل کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ صرف ایک ٹیکنیکل تبدیلی نہیں بلکہ عالمی سیاست میں ایک بڑا پیغام ہے۔ ایران یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اب وہ مغربی پلیٹ فارمز پر انحصار نہیں کرے گا، اب وہ ایسے متبادل چاہتا ہے جو اس کے خلاف جاسوسی یا ڈیجیٹل وارفیئر کا ذریعہ نہ بنے، اور چین اسی وقت اپنی عالمی حکمت عملی کے تحت مختلف ممالک کو یہی متبادل فراہم کر رہا ہے، چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہو، سوشل میڈیا ہو یا فوجی ساز و سامان۔ چین ہر شعبے میں اپنے نئے پلیٹ فارمز پیش کر رہا ہے۔ امریکہ کو یہ سب بالکل پسند نہیں، اسی لیے وہ چینی کمپنیوں پر پابندیاں لگاتا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں ہواوے پر کس طرح سخت پابندیاں لگائی گئی، کیونکہ امریکہ کو ڈر تھا کہ چین اس ٹیکنالوجی کی دور میں آگے نہ نکل جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اے آئی سے لے کر کوانٹم کمپیوٹرز تک اور اب سیٹلائٹ نیویگیشن تک۔ چین امریکہ کی برتری کو چیلنج کر رہا ہے۔ ایران کا یہ فیصلہ نہ صرف اپنی حفاظت کے لیے ہے بلکہ یہ پورے خطے میں ایک نئی صف بندی کا آغاز ہے۔ عرب ممالک، پاکستان اور دوسرے شراکت دار بھی آہستہ آہستہ چینی پلیٹ فارمز کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک نئے ڈیجیٹل بلاک کی بنیاد ہے جسے چین ڈیجیٹل سلک روٹ کا نام دیتا ہے۔ اس بلاک میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، برکس اور ایس سی او جیسے ادارے شامل ہیں۔ یہ سب ادارے دنیا کو مغرب کی اجارہ داری سے نکال کر ایک نئی سمت میں لے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات واضح ہے کہ ٹیکنالوجی پر جو اجارہ داری کبھی صرف امریکہ کے پاس تھی وہ اب ٹوٹ رہی ہے۔ ایران کا بیڈو کی طرف جانا صرف ایک آغاز ہے، آنے والے وقت میں مزید ممالک بھی یہ قدم اٹھا سکتے ہیں اور دنیا میں ایک نیا توازن قائم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ ایران کی اس خواہش کی علامت ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجک خود مختاری حاصل کرے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب مشرق وسطی اور باقی دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ نیا دور چین کی قیادت میں ہوگا یا امریکہ اپنی پرانی برتری کو بچا پائے گا؟ اس کا پتہ آنے والے کچھ وقتوں میں چلے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔